بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے ہاں اس شہر میں اوسلو میں جس کو کہتے ہیں آج برف کی بھی پہلی تاریخ ہے جی، سنو فالنگ کی برف باری کی بھی پہلی تاریخ ہے اور آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بھی ہے. سبحان اللہ. بالعموم ہمارے ہاں سے ہوتا ہے کہ جس دن پہلی دفعہ برف باری ہوتی ہے اس دن ٹریفک پرابلمز بہت بڑھ جاتی ہیں. آپ کے علم میں کچھ جو ایلیکر ہیں ایکسیڈنٹس وغیرہ وہ بھی اچانک برف باری ہونے کی وجہ سے بعض کا زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود موسم کی خرابی کے باوجود آپ لوگ جس محبت کے ساتھ محفل پاک میں حاضر ہوئے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کا آنا اور جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم وحدہ لا شریک اس مبارک رات میں حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی عظمت کا صدقہ تمام حاضرین جو آئے ہم سب کے دلوں کو حضور کی محبت سے سرشار فرمائے اور ہمیں حضور کی محبت میں
زندہ رکھے اور حضور کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ آج کی شب میلاد میں حضور علیہ السلام کی شانوں اور عظمتوں کے حوالے سے جس عنوان پر میں اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اول ہیں۔ حضور کیا ہے؟ حضور اپنی ساری شانوں میں، اپنی ساری عظمتوں میں، اپنے سارے مقامات میں، حتیٰ کہ اپنی پیدائش اور تخلیق کے اعتبار سے بھی حضور سب سے اول ہے۔ حضور سب سے اول ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے اوپر کئی قرائن جو ہیں وہ موجود ہیں، جس میں سے ایک آیت پاک کا حصہ یہ سورہ الانعام کا اس کا آخری حصہ جو ہے اس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ کی روشنی میں جو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا نا، یعنی سے پیدا کیا، کریٹ کیا، بنایا، تو کائنات کی کریشن میں، کائنات کو بنانے میں ہر چیز کو اللہ کریم نے ایک ترتیب کے ساتھ پیدا کروایا، مگر وہ وجود جس کو اللہ کریم نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، وہ وجود مقدس جس کو اللہ کریم نے ساری مخلوقات میں سب سے پہلے تخلیق فرمایا، وہ وجود جو ہے وہ وجود مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ حضور علیہ السلام کا کثرت کے ساتھ احادیث پاک جو ہیں یہ اس مضمون پر دستیاب، ان میں سے چندے کو میں اختصار کے ساتھ ذات کی گفتگو میں عرض کروں گا۔ ایک معروف حدیث پاک ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو روایت فرمایا، اور یہ مصنف عبد الرزاق یہ حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث پاک پائی جاتی ہے۔ حضرت جابر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، حضرت جابر عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ اخبرنی عن شیئن عن اول شیئن خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے حاضر ہو کے عرض کی، حضور بات کو شروع کہاں سے کیا، یہ ذرا انداز صحابہ دیکھیے ہیں، بات کو کہاں سے شروع کیا؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ اب بات سمجھے ہیں، بات کا انداز دیکھیے نا، سوال پوچھنا ہے، ایک ذہن میں سوال آیا ہے اور سوال کرنے سے پہلے ڈائریکٹ سوال نہیں کرتے، ڈائریکٹ سوال حضور کی بارگاہ میں بولیے نا، ڈائریکٹ سوال نہیں کرتے، سوال سے پہلے کیا عرض کریں، یہ آداب سوال ہے، یہ آداب بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، حدیث پاک میں سنا ہوگا، صحابہ کرام جب حضور سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو بات کو شروع یہاں سے کرتے تھے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ مسئلہ ہمیں آپ پڑھا ہے۔ یہ صحابہ کا عام معمول تھا حضور کی بارگاہ میں یہ الفاظ عرض کرنے کا۔ سو تلقین یہ فرما رہے ہیں
کہ جب حضور کی بات ہو یا حضور کے دین کی بات ہو تو سوال کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. سوال کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کہتے ہیں حضور بھی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. اس میں ایک نقطہ اور بھی عرض کر لوں جی، توجہ کریں گے نا. ایک نقطہ اس کے اندر اور بھی، وہ کیا کہ سیابی اپنے الفاظ سے قیامت تک آنے والی امت کو تلقین فرما رہے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ جب یہ حضور کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان جائیں، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان جائیں. کیوں؟ اس لیے بقیہ امت کو یہ سمجھ آ سکے کہ بھائی ماں باپ سے بڑھ کے محبت کا کوئی رشتہ نہیں کائنات میں. جتنی اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے اتنی اور کسی رشتے سے محبت نہیں ہوتی. صحابی اپنے الفاظ سے امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنا سارا کچھ حضور کی ناموس میں قربان کیا ہے. الفاظ کے ذریعے تمہیں بھی سبق دیتے ہیں کہ ساری کائنات تمہاری قربان ہو جائے تو ہو جائے، مگر حضور کی عزت پہ کبھی حرف نہ آنے دینا. حضور کی عزت پہ کبھی حرف نہ، ہر چیز قربان کر دینا مگر حضور کے ناموس پہ کوئی سمجھوتا نہ کرنا. حضور کی بات ہم بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. حضور گزارش یہ عرض کرنی ہے کہ جب اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی تو اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ہے نا بڑا سائنٹیفک کوئسچن، بھئی بولیے ہے کہ نہیں؟ بھئی یا رسول اللہ ہم اوپر دیکھتے ہیں تو ستارے نظر آتے ہیں، رات ہوتی ہے تو چاند نظر آتا ہے، دن چڑھ جاتا ہے تو سورج ہے وہ دکھائی دیتا ہے، زمین کی طرف دھیان کرتے ہیں تو سمندر ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، کائنات بنی ہوئی ہے. یا رسول اللہ کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہوگی نا جو ان ساری چیزوں میں پہلے بنائیں گے. حضور وہ چیز کون سی ہے؟ سورج پہلے بنا ہے، چاند پہلے بنا ہے، زمین پہلے. بھئی آپ اس کو کیوں بند کریں بیٹے؟ آپ اس کو کھول دیجئے اسے. بیٹے جو میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے مجھے درمیان میں ڈسٹرب کر دیا، آپ اس کو کھول دیجئے. جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ اگر آگے آنا چاہے تو آگے آ جائیے، میں پھر کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کیجیے. درود پاک پڑھیے. جس جس نے آگے پیچھے یہ جو حالی ہے اس کو دور کر دیں. آپ لوگ پیچھے سے آگے آجائے بیٹے، میں سامنے لوگ بیٹھے آگے آجائے تھوڑا میں اپنے بات کا حصہ نہیں بیٹھے جن لوگوں کے پاس ایک گنجائش آگے آجائے. سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے حضور کی بات میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ ارشاد فرمائیے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے کس چیز سے اپنی خلقت کا، اپنی مخلوق کو بنانے کا آغاز فرمایا تھا؟ سب سے پہلے کون سی چیز بنائی گئی؟ حضور نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. فرمایا اے جابر اللہ نے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. فرمایا جابر اللہ نے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے
تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ ایسا نہیں ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سے کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے کوئی حصے ہوئے، یہ خاص بات۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے۔ یہ بس ذہن نشین ہے کہ یہ عقیدے کی بات۔ ایسا نہیں ہوا کہ نور دھیلے ہوا، ایسا نہیں۔ من نور ہی کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے نعت خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں ایک نعت پڑھی جاتی ہے اردو میں، اس کا پورا شعر تو نہیں میرے ذہن میں، لیکن اس کا ایک حصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس کا یہ ایک مصرع اس کا یہ پڑھتے ہیں کہ اور نور خدا کا حصہ ہے یہ ایک نعت کس کا، یہ جملہ نویزہ کہ حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ نور خدا کا حصہ ہے یہ، حضور اللہ کے نور کا حصہ نہیں۔ یہ بس ذہن نشین ہے، حضور معاذ اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کا نور کامل ہے، مکمل ہے، اس کے حصے نہیں کیے جا سکتے۔ اگر کوئی نعت خان ایسا شعر پڑھتا ہے یا یہ نعت کسی میں شامل ہے تو اس کو اگنور کر دیا جائے، شاعر شاعر ہوتا ہے، مفتی یا محدث یا مفسر نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو دھیرے کیا جا سکتا نہیں۔ اس لیے میں مفہوماً یہ اس کا فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نور ہی، یہ نور ہی کی ہائے نا جو اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفیہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے یہ اضافت اپنی طرف فرمائی ہے۔ فرمایا اے جابر، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے براہ راست فیض سے پیدا فرمایا۔ اپنے نور کے براہ راست فیض سے پیدا فرمایا۔ آپ بلا تشبیہ بلا مثال یوں سمجھ لیجیے جیسے آسمان پہ سورج ہوتا ہے، سورج سورج ہے اور زمین زمین ہے، سورج سورج اور زمین زمین ہے، مگر ہر روز سورج اپنے نور کے فیض سے زمین کو جگمگا دیتا ہے۔ زمین جگمگاتی ہے کہ نہیں بولیے؟ زمین نورانی ہوتی ہے کہ نہیں ہر روز؟ سورج کا نور اس کے اوپر آگے پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے نا، مگر سورج سورج ہے اور زمین زمین ہے۔ زمین اس وقت سورج کا کوئی دیر یا حصہ نہیں ہے، مگر سورج ہر روز اپنے نور کے فیض سے زمین کو جگمگا دیتا ہے۔ بلا تشبیہ ہو بلا مثال، نور الہی ہے، نور مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا نور ہے، وہ مطلق نور ہے، اس کے نہ حصے ہو سکتے ہیں، نہ اس کے پارٹ ہو سکتے ہیں، نہ اس کے دیر ہو سکتے ہیں، وہ کامل مکمل مطلق نور ہے۔ مگر جب اس نے یہ ارادہ فرما لیا کہ میں خالق تو ہوں، میری مخلوق کوئی نہیں، میں مالک تو ہوں، میرا مملوک کوئی نہیں، میں رازق تو ہوں، میرا مرزوق کوئی نہیں، میں معبود تو ہوں، میرا عبد کوئی نہیں۔ اللہ نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ وہ کسی مخلوق کو پیدا فرمائے تاکہ مخلوق جانے کس کائنات کا کوئی ایک ہے جو رب بھی ہے، اللہ نے جب یہ ارادہ فرمایا نا کہ میں اپنی مخلوق کو پیدا کروں تو ساری مخلوق سے پہلے اللہ نے وجود مصطفیٰ کو بنایا۔ ساری مخلوق سے پہلے وجود مصطفیٰ کریم کو بنایا جو کہ نورانی صورت میں تھا، جو کہ کس صورت میں تھا؟ نورانی صورت میں تھا۔ فرمایا حضور نے خود فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، حضور نے خود اس کو نور فرمایا۔ وہ کس حالت میں تھا؟ نورانی حالت میں تھا۔ آقا جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک اور روایت میں بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا۔
اور اس روایت کی اگر آپ ذوق علمی اور ذوق روحانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو اگر کہیں تو میں آپ کو اس روایت کی سند پہلے عرض کرتا ہوں جی یہ روایت جو ہے یہ روایت کی ہے مشہور بزرگ عالم دین بدی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. کس نے روایت کی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. وہ روایت فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے. کس سے روایت فرماتے ہیں؟ حضرت سفیان. آگے سنیے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ روایت فرماتے ہیں امام الصادقین حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں اپنے بابا کنز العلوم امام حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سبحان اللہ. کسی روایت فرماتے ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں امام العابدین امام الساجدین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں شہنشاہ ولایت مولا کائنات سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مبارک روایت فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری سے. حضرت سفیان ثوری روایت فرماتے ہیں حضرت امام جعفر بولیے نا ہمیں اہل بیت کے نام لینے سے بھی زبان میں برکت آتی ہے. کس سے روایت فرمایا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے روایت فرمایا حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے روایت فرمایا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور امام زین العابدین نے براہ راست اس کو روایت کیا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین، یہ حضرت مولا علی پاک کا فرمایا، فرمایا آسمان، زمین، لوح اور قلم، فرمایا اس ساری کائنات سے پہلے اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ نور مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ. وہ کیا تھا؟ وہ نور مصطفیٰ تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کا آخری حصہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کی تخلیق سے، ان کی پیدائش سے 4,24,000 سال پہلے، بیان میلاد میں شاید آپ نے یہ روایت کم سنی. مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ دیگر انبیاء کی بھی تخلیق سے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. حضور کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا اور فرمایا اس کے ساتھ اللہ نے 12 نورانی حجاب بھی پیدا فرمائے. اس کے ساتھ 12 نورانی حجاب بھی پیدا فرمائے. یہ وہ حجاب ہے جن کا تذکرہ دوسری روایت کے اندر پایا جاتا ہے، جس کو امام حلبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت فرمایا ہے. وہ فرماتے کہ ایک دن فرشتوں کے سردار، ملائکہ کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا کم امرت من السنین یا جبریل. حضور نے فرمایا اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے. کیا فرمایا؟ کیا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی؟ سارے بولیے کیا فرمایا تمہاری عمر کتنی؟ How old you are اے جبریل. مرگا میں رہ گئے. آقا نے سوال کیا. کس سے سوال کیا؟ سارے بولیے آخر تک بولیے کس سے سوال کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام. جبریل کون ہے؟ جبریل سارے ملائکہ کا استاد ہے، سارے ملائکہ اور فرشتوں کا سردار ہے.
جس کو اللہ نے اتنی طاقت و قوت عطا فرما رکھی ہے کہ عرش الہی سے چلے، عرش الہی سے چلے، اور نیچے ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے کنویں کے اوپر ان کے بھائی رسا کاٹ رہے ہوں اور یوسف کنویں میں گر رہے ہوں۔ جب وہ رسا کاٹ رہے ہوں تو جبریل عرش پر ہو، اور جب جناب یوسف اس کنویں کے نیچے پہنچے تو ان کے نیچے پہنچنے سے پہلے جبریل اپنے پر پھیلائے وہاں پر۔ یہ شان ہے سیدنا جبریل علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو منجنیق میں رکھ کے آگ کی طرف پھینکا گیا۔ جب منجنیق سے پھینکا جا رہا تھا تو جناب جبریل عرش معلیٰ پر تھے۔ حکم ہوا میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام منجنیق کے نکلنے کے بعد اور آگ میں گرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پہنچے اور آگ کو ان کے لیے گلزار فرما دیا۔ وہ ملائکہ کے معزز ملائکہ میں جو شامل جن کا بائی نیم اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ فرمایا سورہ البقرہ میں کہ جو جبریل کا دشمن ہوا، میکائیل کا دشمن ہوا، وہ اللہ کا دشمن ہوا۔ بائی نیم ان کو ماننا لازم ہے۔ اور جسے جناب جبریل امین یا جناب سیدنا میکائیل علیہ السلام کا خدا نے حسن انکار کر دیا، وہ مینگان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وہ فرشتہ ہے جبریل امین علیہ السلام، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ حضور نے پوچھا جبریل آتے تو روز ہی رہتے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے اس سے زیادہ خبر نہیں ہے کہ وہ میں نے اس کیا جو سیدنا مولا علی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے حضور کی تخلیق کے ساتھ ہی 12 نورانی حجاب پیدا فرمائے تھے۔ جناب جبریل عرض کہتے ہیں حضور مجھے اس سے زیادہ خبر نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں جو چوتھا حجاب اور پردہ تھا اس میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا جو 70,000 سال طلوع رہتا، 70,000 سال غروب رہتا تھا۔ یا رسول اللہ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے خود اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ یہ میری عمر کا اندازہ ہے۔ مستعنے وہ سٹار، وہ ستارہ کتنے سال نظر آتا تھا بولیے؟ 70,000 اور کتنے سال نیز رہتا تھا، ڈوبا رہتا تھا؟ 70,000۔ عرض کرتے ہیں حضور 70,000 سال وہ چمکتا، 70,000 سال غروب رہتا۔ میں نے اس کو 72,000 مرتبہ اس کی زیارت کی۔ فرماتے ہیں جب میں نے اتنا کہا نا، حضور کی بارگاہ میں جناب جبریل نے آقا دو عالم ارشاد فرماتے ہیں وَبِعِزَّةِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، فرمایا جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ حضور نے فرمایا وَبِعِزَّةِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ ستارہ میرا ہی نور پاک تھا، وہ ستارہ میرا ہی نور پاک تھا۔ سو حضور تخلیق میں سب سے اول ہے۔ سبحان اللہ، بڑھئے سارے حضور تخلیق میں سب سے اول ہے، سارے بڑھئے تخلیق میں سب سے اول ہے۔ تب زمین و آسمان نہ تھے، تب سورج اور چاند نہ تھا، تب ستارے اور سیارے نہ تھے، تب ملائکہ اور ارواح نہ تھی، تب کائنات میں کچھ نہ تھا، بس دو ہی وجود تھے، ایک ذات پاک خدا تھی، دوسری ذات پاک مصطفیٰ تھی۔ تب اللہ نے حضور کو اپنے امر سے تخلیق فرما دیا۔ اب اس سے آگے بھی تھوڑی بات چلے، بولیے چلے، اگلی بات سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اول البشر، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام جو ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب، اور اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں سورہ الاعراف کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا۔ حدیث پاک سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا۔ شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جنت میں ہوا۔ یہ واقعہ ہوا جنت میں۔ آپ کے زمین میں آنے سے پہلے دیگر اصحاب یا دیگر علماء کی دیگر آرائی ہیں، مگر حضرت مولا علی پاک کی یہ رائے کہ یہ واقعہ جنت میں ہوا۔ اللہ کریم ہاتھ پاؤں اعضاء سے پاک ہے، وہ گرفت فرماتا ہے مگر ہاتھ کا محتاج نہیں ہے، اس کی رحمت بندے کی طرف دوڑ کے آتی ہے مگر وہ پاؤں کا محتاج نہیں ہے، پاؤں سے پاک ہے۔ وہ دیکھتا ہے مگر دیکھنے کے لیے وہ اس کو آنکھ کی ضرورت نہیں، وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، وہ بغیر آنکھ کے ساری مخلوق کی التجائیں دعائیں سنتا ہے مگر سننے کے لیے اس کو کان کی حاجت اور ضرورت نہیں، بغیر کان کے سنتا ہے۔ وہ کلام فرماتا ہے، انبیاء سے کلام فرماتا ہے مگر کلام فرمانے کے لیے اس کو زبان کی حاجت نہیں، وہ بغیر زبان کے کلام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے احادیث پاک میں، قرآن مجید فرقان حمید میں جب یہ الفاظ آتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس طرح نا نیوز کاسٹر بھی آرام سے خبریں نہیں پڑھتا، انڈرسٹینڈ ہو گیا؟ کیوں؟ ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ بات کیسے سمجھتے ہیں، بڑے جوشیدہ خطاب ہم نے ساری عمر کر کے دیکھے، مقصود بات کو سمجھانا ہے۔ اس بات اگر آپ غور نہیں کریں گے پھر سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں یہ عرض کروں کہ اللہ کریم کا دست مبارک ہے نہیں، مگر جب حدیث میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے دست قدرت پھیرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی شان کے لائق جیسا کہ اس کی شان ہے اس کو وہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ مگر حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا تو کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے ان کی ساری اولاد جو ہے وہ چیونٹیوں کی طرح باہر نکل آئی، قیامت تک پیدا ہونے والی ساری آپ کے بیٹے، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، جتنے انسانوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے پیدا کرنا تھا وہ سارے کے سارے انسان جناب آدم علیہ السلام کی پشت سے باہر نکل آئے۔ ذریت کے الفاظ سورہ الاعراف کے اندر کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو، ذریت کو سامنے حاضر کر لیا۔ آپ کو پتا ذریت کا معنی اولاد کیوں کرتے ہیں؟ عربی میں ذریت کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں اولاد کہتے ہیں۔ اصل میں لفظ زار ہے نا جو زال اور را کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے چیونٹی۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چیونٹی۔ اور چیونٹی بھی وہ جو بہت چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے۔ اسی سے لفظ ذرہ بھی ہے، اسی زر سے لفظ ذرہ بھی ہے، یعنی ذرہ کے برابر کہہ لیجئے۔ مگر حدیث پاک لفظ ہے کہ چیونٹیوں کی طرح آپ کے جتنے بھی رونگٹے تھے نا بال مبارک جناب آدم علیہ السلام کے، اللہ نے دست قدرت پھیرا تو جناب آدم علیہ السلام کے ہر رونگٹے سے ان کی اولاد چیونٹیوں کی صورت میں حضور فرماتے ہیں ظاہر ہو گئی، لاکھوں اربوں کی تعداد میں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، مگر مثال ایسی دی گئی۔ فرماتے ہیں ظاہر ہوئی نا جب ساری اولاد جناب آدم علیہ السلام سے، تو سیدنا
اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ساری اولاد آدم کو سامنے رکھ کے ان سے ارشاد فرمایا الستُ بربکم، فرمایا اے لوگو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری اولاد آدم کو اپنے سامنے کیا اور ان سے سوال کیا، ان کو شعور دیا تو سوال کیا کہ ہاں کیا میں اس کا شعور دیا تو سوال کیا، شعور نہ دیتا تو سوال کیسا؟ میں شعور دیا وہ جیسی بھی کیفیت تھی، شعور دیا تو سوال کیا، ارشاد فرمایا الستُ بربکم، اے لوگو کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس محفل میں یاد رکھیے جس کا یہ ذکر ہے، اس محفل میں ساری انسانیت میرے آپ کے سمیت موجود تھی۔ جس انسان کو خدا نے پیدا کرنا تھا قیامت تک، ہر مومن کافر سارے کے سارے وہاں پر موجود تھے، جن کو رب نے پوچھا اے لوگو، اے انسانوں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اچھا، اس مقام پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، وہ اور بھی سنیے۔ وہ جو مقام ہے، اس مقام جنت میں عالم روحانیت میں جو بھی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو اپنے سامنے فرمایا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس محفل کو، اس گیدرنگ کو، اس اجتماع کو انسان دنیا میں آ کے بھول گیا۔ بولا کہ نہیں بولا؟ بولیے، بولا نا؟ بے شک۔ آپ میں سے مجھ میں سے کسی کو یاد ہے؟ بولیے، کسی کو یاد نہیں۔ وہ یاد کروانے کے لیے پھر اللہ نے اپنے انبیاء کو دنیا میں نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید میں اس آیت کو نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے۔ نہ یاد ہے تو اللہ کے نبی کی زبان پہ بھروسہ کر کے اس کو یاد کر کے واقعتاً ایسا ہوا تھا۔ مگر حضور کی امت میں کچھ ایسی شان والے لوگ بھی ہیں کہ جن سے جب پوچھا کہ بھئی تو انہوں محفل یاد ہونا کہ انجی یاد ہے جن یاد ہونا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑے کبار اولیاء میں سے ہوئے۔ وہ جو فرسٹ سیشن ہوا تھا نا ساری انسانیت کا، اللہ نے جناب آدم کی پشت سے لوگوں کو نکالا۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا جناب کو یاد ہے وہ؟ بولیے سبحان اللہ۔ کیا جناب کو وہ دن کو یاد ہے؟ حضرت ذنون مصری علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اب بھی توجہ کروں نا تو مجھے اس سارے دن کی آواز اپنے کانوں میں آتی محسوس ہوتی ہے۔ اس شان کے بھی حضور کی امت ہے۔ ذنون مصری یہ فرماتے ہیں اس دن کو یاد کرنا تو کانوں میں آواز سی آتی ہے، ابھی گونج اس کی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بزرگ تھے حضرت سہل نصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کسی نے یہی بات پوچھی کہ بھائی وہ دن جس کا یہ قرآن مجید میں ذکر سورہ الاعراف میں جب اللہ نے سارے انسانوں کو باہر نکالا حضرت آدم کی پشت سے، تو کیا آپ کو کوئی دن یاد ہے جس دن رب نے پوچھا تھا لستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضرت سہل نصری علیہ رحمت نے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑو ہمیں یاد ہے یا یاد نہیں، اتنا تمہیں ضرور بتاتے ہیں ہم نے تو اسی دن اپنے دنیا میں آنے کے بعد جن لوگوں نے ہمارا مرید یا شاگرد ہونا تھا ہم نے ان کو اس دن ہی پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اسی دن ہی پہچان لیا۔ دنیا میں کون کون جا کے ہمارے حلقے میں شامل ہوا؟ اس شان کے بھی اولیاء ہیں حضور کی امت، اور سارے اولیاء کی جان شہنشاہ ولایت سبحان اللہ، اسد اللہ، مولا کائنات، باب العلم، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بھی کسی نے یہی سوال کیا حضرت آپ کو وہ دن یاد ہے جس دن رب نے کہا میں تم سب کا رب ہوں؟ مولا علی پاک فرماتے ہیں مجھے اس دن کا ایک عہد و پیمان سارے کا سارا ویسے یاد ہے۔ اور مولا علی پاک کو تو کیا کہنا، 13 صدیوں بعد ان کا بیٹا مہر علی گولڑے میں بیٹھ کے یہی کہتا ہے کالو بلاتے کل دی گل۔ رب نے پوچھا نا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مہر علی شاہ فرماتے ہیں
فرمایا کالو بلاتے کل دی گل دے اساں پہلے ہی پریت لگائی، اساں پہلے ہی پریت لگائی. جد کالو بلاتے کل دی گل دے اساں پہلے ہی پریت لگائی. نور صاحب اگے تو میں حرف نشان نہ آہا، تو میں حرف نشان نہ آہا. اگلی بات اب خاص بات آنے لگی. تو میں حرف نشان نہ آہا جد دیتی میم گواہی. جد دیتی میم گواہی. آپ مفسرین کو پڑھئے، اللہ کے سامنے ساری انسانیت حاضر تھی، ساری انسانیت حاضر تھی. فرمایا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ لوگ بول اٹھے قالوا بلا، مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے. مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ کریم نے یہ سوال کیا نا سارے انسانوں پر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ایک لمحے کے لیے ساری انسانیت خاموش تھی. کسی کو خبر نہ تھی کہ ہم اس کے جواب میں کیا کہیں. حتیٰ کہ آقا دو جہاں ساری انسانیت سے پہلے بولے، کہا بلا، اے اللہ تو میں کہتا ہوں تو ہمارا رب ہے. حضور سے انبیاء نے سن کے بلا کہا اور انبیاء سے سن کے ساری کائنات نے رب کو رب مان لیا. سبحان اللہ کہ حضور اپنی ہر شان میں اول ہے. حضور اپنی ہر شان میں اول ہے. یہ بھی میرے لیے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں نا. یہی تو وہ کہہ رہے کالو بلاتے کل دی گل ہے ایسا پہلے پریت لگائی. تو میں حرف نشان نہ آہا، آگے جد دیتی میم گواہی. میم سے کیا مراد ہے؟ سارے بڑھئے تو میں حرف نشان نہ جد دیتی جد دیتی جد دیتی میم گواہی. حضور کی گواہی سے ساری کائنات نے رب کو اپنا رب مان لیا. کیوں؟ حضور ہر شان میں مخلوق سے اول ہے. حضور ہر شان میں مخلوق سے اول ہے. آخری بات آج کی کر کے میں اپنی بات کو کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور کی شان اولیت کے لحاظ سے قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک جب کائنات کو بنا رہے تھے تو ایک وقت ایسا تھا جب آسمان جو تھا وہ ابھی اس کنڈیشن میں نہیں آیا تھا جس کنڈیشن میں آج میں اور آپ دیکھتے ہیں. اللہ کریم خود فرماتے ہیں وَهِيَ دُخَانٌ، وہ ایک دھواں سا تھا. ان کائنات کی تخلیق ہو رہی تھی، ایک پروسیس سے ساری کائنات بنی ہے. کیا آپ کا خیال ہے؟ ایک پروسیس سے بنی، امر کن کے بعد پروسیس ہوا ہے. جس طرح یہ پروسیس سے ہر روز ختم ہو رہی ہے. ختم ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو کیا خیال ہے؟ یہ ٹھہری ہوئی ہے ایک مقام پہ. یہ میری آپ کی غلط فہمی. میں نے ایک دفعہ ہسٹری کی کتاب میں پڑھا، آج سے تھوڑے سال پہلے، شاید 100 سال پورا نہیں ہوا، ناروے سے انگلینڈ لوگ تانگے گھوڑے پہ جایا کرتے تھے. آپ کا خیال کائنات ٹھہری ہوئی ہے تو آپ کی غلط فہمی. یہ ہر روز تباہی کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے قیامت کی طرف. ناروے اور انگلینڈ میں خشکی کا راستہ تھا اور لوگ پیدل گھوڑوں تانگوں خچروں پر سفر کر کے وہاں پہ جایا کرتے. اب ناروے اور انگلینڈ میں خشکی کا کوئی راستہ موجود نہیں. آپ تھورپ سے بیٹھ جائیے تو کوئی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ میں 1 گھنٹہ آپ جو ہے وہ سمندر کے اوپر اڑے. ایک آدھ صدی پہلے ایسا نہ تھا، بلکہ اس سے بھی آپ اگر پہلے چلے جائیے تو جب ابتدا میں زمین بنی تو خشکی سمندر سے بالکل الگ ہوتی تھی. خشکی سمندر سے یعنی روئے زمین پر سمندر الگ تھے، خشکی بالکل الگ تھی. گراج بھی ہر آیا دن یہ قیامت کی طرف جا رہا ہے. زمین ہر روز پلٹے کھاتی ہے، بدلتی ہے، اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار کرتی ہے. ایک موقع تھا جب اللہ کریم ارشاد فرماتے جب اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے پروسیس کا آغاز فرمایا تب یہ غالباً سورہ الانبیاء میں ہے، نہیں الانبیاء میں آگے کی جا کے آتا ہے، بہرحال یہ قرآن مجید میں فرمایا اللہ کریم نے جب آسمان دھوئیں کی مانند تھا،
تو اللہ کریم نے زمین و آسمان دونوں کو بلا لیا. بولیے سبحان اللہ. زمین و آسمان دونوں کو بلا لیا اور ان سے ارشاد فرمایا فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو یہ فرمایا کہ آ جاؤ ہماری اطاعت اور تابعداری کے لیے آ جاؤ. ائتيا طوعا او كرها. خوشی سے آؤ یا مجبوری سے ہو پر آ جاؤ. خوش ہو کہ ہماری اطاعت کرنی ہے تو پھر بھی سنو تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مجبوری سے کرنی ہے پھر بھی سن لو اطاعت تمہیں کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. ائتيا طوعا او كرها. آ جاؤ خوشی سے یا مجبوری سے. خوشی سے یا مجبوری سے. یہ اختیار انسان کو دیا گیا ہے صرف کہ والگ ہے چاہو تو اطاعت کر لو چاہے تو نہ کرو. بھائی نماز اللہ نے فرض کی ہے, پنجگانہ نماز فرض کی ہے. جو بندہ نہیں پڑھتا کیا اس پر اسی وقت موت آ جاتی ہے؟ انسان کو چوائس دی گئی ہے, تمہیں آزادی. رمضان کا مہینہ آ گیا, کوئی بندہ خدا نخواستہ کوئی شرعی عذر نہیں پھر بھی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو کیا وہ شام تک مر جاتا ہے؟ کیوں انسان کو صرف تھوڑی لیمیٹڈ آزادی دیا تاکہ انسان بائی چوائس عمل کرے. جب بائی چوائس عمل کرے گا پھر ہی قیامت والے دن اس سے جنت اور دوزخ عطا کی جا سکتی ہے. چونکہ عمل بائی چوائس ہے. عمل کیا ہے بائی چوائس, اس کا جو جی چاہتا ہے عمل کر لے دنیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بلایا, فرمایا ائتيا طوعا او كرها. خوشی سے آؤ یا ناراضگی سے آؤ, خوشی سے آؤ یا مجبوری سے آؤ, تمہیں ہماری اطاعت کرنی پڑے گی, آ جاؤ. اللہ کریم فرماتے جب ہم نے اتنا کہا نا قالتا اتینا طائعین. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان دونوں نے ہی کہا مولا ہم خوشی سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. مولا کوئی مجبوری نہیں, ہم خوشی سے تیری اطاعت میں ہیں. تو جب کہے گا, آسمان نے کہا یوں سمجھ لیجیے, اس نے کہا مولا تو جب کہے گا تو میں پھٹ جاؤں گا, جب تو امر کرے گا بارش برسا دوں گا. زمین نے کہا مولا جب تو حکم دے گا میں پلٹے کھا جاؤں گی, بولوں گی نہیں آگے سے. جب تو حکم دے گا جیسا کہے گا ویسی موومنٹ کرتی رہوں گی جیسی تیری اطاعت کا حکم ہے. اللہ نے فرماتے ہیں قالا, ان دونوں نے کہا. درس نظامی والے سننے قالا قالا قالو, آگے قالت, آگے قالتا, تسنیہ مؤنث غائب کا صیغہ. قالتا ان دونوں نے کہا. اتینا طائعین, طائعین, انہوں نے کہا مولا ہم دونوں تیری اطاعت کے لیے خوشی سے حاضر ہیں. سبحان اللہ. ہم دونوں تیری اطاعت کے لیے خوشی سے حاضر. اب مفسرین کی بات سنیں, صاحب روح المعانی نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ نے جب زمین سے خطاب فرمایا کہ اے زمین آیا تو اللہ کی اطاعت کے لیے, زمین بھی ابھی مکمل بنی نہ تھی, کچھ ذرات یہاں پر موجود تھے. فرمایا ساری کائنات میں جو سب سے پہلا ذرہ بولا, جو کائنات میں سب سے اس روئے زمین کا سب سے پہلا ذرہ بولا نا, جس نے کہا مولا میں نے تیری اطاعت کی, میں نے خوشی سے تیری فرمانبرداری کی, وہ فرماتے ہیں صاحب روح المعانی یہ فرماتے ہیں کہ جس ذرے نے سب سے پہلا کہا نا مولا میں نے تیری اطاعت کی, وہ ذرہ خانہ کعبہ کی مٹی کا ذرہ. سبحان اللہ. خانہ کعبہ کی مٹی کا ذرہ تھا جس نے کہا مولا میں نے تیری اطاعت کی, سب سے پہلے وہ ذرہ بولا. اور وہ ذرہ جو اس وقت خانہ کعبہ کی مٹی کا ذرہ تھا, وہ ذرہ اصلاً آپ کو پتہ تھا کیا؟ وہ فرماتے وہ ذرہ جو تھا وہ اصلاً وہ ذرہ تھا جس سے بعد میں وجود مصطفیٰ کی تخلیق کی گئی تھی. فرماتے وہ حضور کی تخلیق میں وہ جو ذرہ استعمال ہوا, حضور کے ظاہری جسد پاک میں, حضور کے ظاہری جسم پاک میں زمین کا وہ جو ذرہ استعمال کیا گیا, فرمایا اس وقت وہ ذرہ خانہ کعبہ میں پڑا ہوا تھا. رب نے کہا
اے زمین کیا تو میری اطاعت کرتی ہے؟ سارے ذرات سے پہلے وہی ذرہ بولا جو سمیں ساری کائنات کی اصل تھا، جو ساری کائنات کا مبتدا تھا، جو ساری کائنات کی ابتدا تھا، وہی ذرہ بولا، اور وہ ذرہ تھا جو بعد میں وجود مصطفیٰ کا حصہ بن گیا۔ اس نے کہا مولا میں نے تیری اطاعت کی، میں نے تیری فرما برداری کی۔ اللہ نے جب کعبہ کی زمین سے اتنا سنا تو یہ زمین کا وہ حصہ ہے جس سے خشکی کو زمین پر پھیلا دیا گیا، اس سے زمین کو پھر بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے خشکی خانہ کعبہ کی جگہ سے ظاہر کی گئی، اور اس کو آگے جو ہے وہ پھیلا دیا گیا۔ وہ کائنات کا زمین کا مرکز ہے وہ جگہ۔ اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روایات موجود ہیں ہر جگہ پہ کہ آدمی کی مٹی جس جگہ سے لی جاتی ہے اس کی تدفین اسی مقام پر ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوا؟ بولیے، روایات ایسی ہیں کہ نہیں کہ آدمی کی مٹی جہاں سے لی جاتی ہے اس کی تدفین بھی وہیں پہ ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، ہم اسی زمین میں تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت والے دن اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا بھی دیں۔ یہ جس زمین کے حصے سے بندے کی مٹی لی جاتی ہے نا، بندہ فوت ہونے کے بعد اسی جگہ پہ دفن بھی کیا جاتا ہے، اسی جگہ پہ دفن بھی کیا جاتا ہے۔ اب آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور مدینہ طیبہ میں بنی، ذرہ مبارک اس وقت خانہ کعبہ میں پڑا ہوا تھا، جس سے حضور کا جسم پاک جب وہ تخلیق کیا گیا، وہ ذرہ مبارک خانہ کعبہ میں تھا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب طوفان اس زمین پر آیا تو زمین کے ذرات آگے پیچھے جو منتقل ہوئے، طوفان کی وجہ سے جو زمین پر آتے رہے، زمین کے سٹیبل ہونے سے پہلے، جب اللہ نے اس وقت جب زمین ابھی پوری تخلیق نہیں ہوئی، اللہ نے خطاب فرمایا، اس وقت وجود مصطفیٰ کا وہ ذرہ خانہ کعبہ میں تھا، بعد میں بعض سیلاب و تغیرات کی وجہ سے وہی ذرات مدینہ طیبہ منتقل ہوئے، اس لیے آقا دو جہاں کو مدینہ طیبہ میں تدفین کی گئی۔ اس وجہ سے حضور کی وہاں پہ تدفین کی گئی، اور قربان جائیے وہ جگہ جہاں سے حضور کی مٹی لی گئی۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم مقام پایا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیسا عظیم مقام پایا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ہیں نقشبندیوں کے شہنشاہ جناب امیر المومنین، امام المتقین، خلیفہ بلا فصل، اور افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا کیا کہنا کہ جہاں سے حضور کی مٹی اٹھائی گئی وہاں سے ان دونوں کی مٹی بھی اٹھائی گئی۔ حضور کی اور ان کی مٹی ایک، مگر حضور نبی ہے، وہ امتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جب کائنات کو بنایا تو سب سے اول کون ہے؟ سب سے اول کون ہے؟ حضور ہے۔ سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟ حضور ہے۔ جب اللہ نے اولاد آدم سے اپنی ربوبیت کا سوال کیا، سب سے پہلا جواب دینے والے حضور ہیں۔ جب اللہ نے زمین سے اطاعت کا سوال کیا، سب سے پہلا جواب دینے والے حضور ہیں، کہ حضور اپنی ہر شان میں اول و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یوں تو نہیں کہا سب سے اعلیٰ ہو اولا، بولیے سب سے اعلیٰ ہو اولا، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ سبحان اللہ۔ خلق عام مخلوق میں آپ کہتے ساری مخلوق میں اولیاء افضل ہیں، اور اولیاء سے سارے رسول افضل ہیں، اور ہمارے رسول کی شان یہ ہے کہ وہ سارے رسولوں سے بھی افضل اور اعلیٰ۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔
اور رسولوں سے اعلیٰ کیوں؟ حضور کو اللہ نے ہر مقام پہ اول رکھا ہے، ہر مقام پہ حضور کو اول رکھا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی رات ہے۔ حضور علیہ السلام جو پیغام دنیا کو دے کر گئے وہ پیغام حضور کا قرآن ہے۔ وہ پیغام کیا؟ حضور کا قرآن ہے۔ حضور علیہ السلام وہ قرآن اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے تاکہ امت ہمیشہ اس کتاب سے متمسک رہے اور اس کے فیوزات کو قیامت تک حاصل کر کے اپنے شب و روز کو سنوارتی رہے۔ جس محبوب کو اللہ نے اتنی شان عطا کی، اتنی شان عطا کی، کتنی محرومی والی بات ہے کہ وہ نبی اپنی امت کے لیے جو کچھ چھوڑ کے گیا امت اس طرف بھی رغبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں جن کو بدقسمتی کے ساتھ ناظرہ قرآن مجید بھی پڑھنا نہیں آتا ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ بولیے تو ہم بھی کلمے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ مشکل ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں کہ جن کو قرآن مجید اگر پڑھنا آتا ہے تو سمجھنا نہیں آتا، اگر سمجھنا آتا ہے تو عمل کمزور ہے، اگر عمل ہے تو اخلاص نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ہاتھوں کی انگلیوں کی طرح ملی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام ہمارے لیے جو چھوڑ کر گئے ان میں سب سے عظمت والی چیز قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سی چیز ہے بولیے؟ قرآن مجید۔ اس کے اعمال ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا، کچھ اعمال کو کرنے کا حکم دیا، کچھ سے بچنے کا حکم دیا۔ جن کو کرنے کا حکم دیا ان میں سب سے پہلا حکم نماز کا ہے، سب سے پہلا حکم نماز کا ہے۔ اور ہماری حالت پتہ ہے پاکستانی مسلمانوں کی کیا ہے؟ ہم مسجدیں تو بنا دیتے ہیں مگر ہماری مسجدیں بے آباد رہتی ہیں۔ یورپ کے میں ایسا ہے کہ نہیں بولیے؟ ہماری ساری مساجد کو اگر اس شہر میں صومالیہ کے لوگ نہ آئے ہوتے تو سائیں سائیں کر رہی ہوتی۔ یہ صحیح بات ہے۔ ہم فنڈ دینے میں تیز ہیں مگر مساجد کو آباد کرنے میں سست ہیں۔ ایسے ہی بات ہے۔ ملینوں کے پروجیکٹ سے ہمارے وہ بن جاتے ہیں، اللہ کریم فضل فرماتے ہیں تو بن جاتے ہیں۔ حالت یہ میں آپ کو بتاؤں، دکھ بری بات یہ ہے، یہاں پہ ہمارے ہاں جب بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں صبح نماز باجماعت ہوتی ہے، ویسے بھی اوورال نماز باجماعت ہوتی ہے، ہر روز باجماعت ہوتی ہے، مگر مجھے زیادہ یعنی روحانی طور پر دکھ اور تکلیف اس وقت ہوتا ہے کہ آپ لوگ والدین بچوں کے یہاں باہر تک آتے ہیں، بچے اندر نماز پڑھ لیتے، بجائے اس کے والدین اندر آئیں، ماں آئے یا باپ آئے، وہ آ کے نماز پڑھے ساتھ باجماعت اور پھر بچے کو لے کے جائے۔ وہ باہر سے کھڑے ہو کے آواز دیتے بیٹا باہر آ جاؤ، بے شک اندر اذان ہو رہی ہے۔ یہ جو سخت دلی ہے آخر اس کا کبھی نہ کبھی تو علاج ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے بندہ 17-18 سال کو اس کو امید ہوتی ہے کہ میں تھوڑی دیر زیادہ جی لوں گا، امید ایک ہوتی ہے، پتہ تو نہیں ہوتا دوسرے دن کا۔ اور جو 40+ لوگ ہو چکے ہیں، جو 50+ ہو چکے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیے وہ کس انتظار میں سوائے موت کے ہیں؟ زندگی کا کون سا مزہ ہے جو ہم نے چکھ نہیں لیا ہوا؟ زندگی کی کون سی راحت ہے جو ہم نے لے نہیں لی ہوئی؟ اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ نماز باجماعت کا پتہ بھی ہو کہ بیٹا اندر نماز میں نے میرے ساتھ کی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ ہمارے ہاں نماز باجماعت کراتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوتی ہے، یہاں سے 2 بار ناک ہوتے ہیں، بچے کو آواز دے کے باہر بلا لیتے ہیں۔ اتنی سخت دلی ہو تو ذرا سوچئے اس شانوں والے نبی کے سامنے ہم قبر اور قیامت میں کیا لے کے چلیں؟ ہم ایک فرض نہیں ادا کر سکے جس کو نماز کہتے ہیں۔ اگر وہ فیملی اس وقت ہمارے ہاں آئی ہوئی ہو اس وقت تو میری بات کو محسوس نہ کرے، مگر میں دل کا درد آپ کے سامنے 2 منٹ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک فیملی گزشتہ مہینے میں بچہ لے کے ہے، یعنی وہ محسوس نہ کرے یہ ایک درد ہے، یہ ایک سوز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ وہ بچے مسجد کیوں لے کر آئے؟ بتاؤں میں آپ کو، اس لیے نہیں کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا،
اس لیے بھی نہیں کہ وہ کلمہ نماز روزہ سکھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بچے اتنے بگڑ گئے تھے کہ بانڈے وین کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی. بانڈے وین نے کہا ہے کہ اپنے بچے کسی مسجد میں داخل کر، تو پھر وہ مسجد میں آئے. کیا دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ ٹکرے مارنے کا مقام نہیں ہمارا کہ بانڈے وین کہنے پہ اب لوگ بچوں کو لے کر آئیں، اور اس سے پہلے 10-12 سال کے بچے ہو جو کسی کو خبر نہیں نہ ہم کیا کریں بچوں کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے ہمیں، انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے کہا ان کو کسی مسجد میں داخل کرو شاید ٹھیک ہو جائے. پھر وہ مسجد میں لے کر آئے. میں پوچھتا ہوں پہلے 12-14 سال آپ نے اپنی اولاد کی کیوں برباد کی؟ اگر تو بزور ڈنڈا ہی ہم نے مسجد میں آنا ہے تو اس عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا قیامت والے دن جو زبردستی کیا گیا؟ ہم سے تو زمین و آسمان اچھے نا. رب نے کہا مجبوری سے ہو یا خوشی سے آنا ضرور ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا رب مجبوری، ان کا یا اللہ ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہیں. سبحان اللہ. ہم کیسے حاضر ہیں؟ یا زمین تو بے جان ہے، کیا ہم زمین سے بھی گئے گزرے ہیں؟ وعدہ کیجئے حضور کی میلاد کی رات کہ ہم حضور کے دین کے لیے کیسے حاضر ہیں؟ خوشی کے ساتھ. بولیے کیسے حاضر ہیں؟ سارے بولیے کیسے حاضر ہیں؟ ہم نماز کے لیے کیسے حاضر ہوں گے؟ رمضان کے روزہ کیسے رکھیں گے؟ اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں گے؟ ہم درس قرآن کس طرح سننے آئیں گے؟ تفسیر قرآن کیسے سننے آئیں گے؟ محفل میلاد میں کیسے آئیں گے؟ اللہ کی اطاعت وہ جو خوشی کے ساتھ، جو کیسے ہے؟ خوشی کے ساتھ. یہ پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.